اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے، اور ایک تو یہی کہ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی، اس کا کیا بنے گا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان سب کب آ رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ مخصوص نشستوں کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے آئینی بینچ سے۔ 27ویں آئینی ترامیم کا بھی بتائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہے، اور سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جمعرات اور جمعہ منافقت سے ریلیٹ ہے۔ پاکستان کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا جی نہیں لڑنا ہے، نہیں لڑنا، اور وہ ویسے ہی وہ تحمل کی طرف ہے۔ لیکن ہفتہ اور اتوار میں نے اس میں کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں۔ وہ یہی تھے کہ ہفتہ جو ہے، اگر ہم غور کریں ہفتے والے دن جو تاریخ بن رہی ہے وہ 3/5/2025 ہے۔ اب 3/5/2025 کو کاؤنٹ کریں تو یہ سارے ڈیجٹ 17 بنتے، 1 اور 7 8 ہوتا ہے۔ یہ لڑائی کا گھر ہے۔ اتوار جو ہے وہ 4/5/2025 ہے۔ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 9 بنتا ہے، وہ بھی مریخ سے ہے، اور مریخ جو ہے جنگجو سے آ رہا ہے۔ 2024 کو اگر ہم دیکھیں، پچھلے سال کو تو 8 تھا، اس میں لڑائیاں جھگڑے آپ نے دیکھے، حماس، ایران، یوکرین، اسرائیل، سارا کچھ آپ نے دیکھا۔ اور 2025 میں بھی لڑائیاں وغیرہ آپ نے دیکھی ہیں ڈیجٹ 9 کے حوالے سے۔ پہلگام میں جو بھی معاملہ ہوا، انڈیا پاکستان پہ تھوپ رہا ہے کہ جی آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، اور پاکستان ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تحقیق کروا لیں، اس میں اور بھی ممالک آپ شامل کر سکتے ہیں، اور امریکہ کیا کہتے ہیں، اور جو انڈیا ہے وہ مزید ہے کہ جی آپ ہی ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب مودی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا جو بیانیہ تھا وہ فیل ہو چکا ہے، اپنی قوم میں بھی، عوام میں بھی۔ 101 ارب 25 کروڑ عوام ہے، اس کا بیانیہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں بہار کے، اور سیٹیں جو ہیں 2025 میں اس نے کم لی تھی۔ آگے اس چکر میں ہے کہ میں کسی طریقے سے عوام کا جو ہے ووٹ بینک حاصل کر سکوں، تو اس لیے وہ پرابلم میں ہے۔ اور اس نے ایک ڈرامہ کیا ہے یہ کہ جی پاکستان کے اوپر میں ایسا کچھ ثابت کر دوں، یا کہیں بھی میں سرجیکل سٹرائک کر دوں کسی بھی حوالے سے، کہ ایسی جگہ میں چلا جاؤں جہاں عوام بھی نہیں ہے، اور میں چھپ کے کر کے چلا جاؤں۔ لیکن پاکستان نے بھی نہ چوڑیاں پہنی ہیں، نہ ہماری زبانیں کٹی ہیں، ہم اچھا بیان بھی دیتے ہیں، اور ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ جہاں بھی کسی بھی کنٹری سے بھی اگر آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ملوث ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہفتے کو اگر وہ حملہ کرنے کی انڈیا کوشش کرتا ہے تو سرجیکل اسٹرائک، اور یا اتوار کو بھی، تو میں یہ بتا دوں کہ وہ ایسی ہی جگہ ڈھونڈے گا جہاں ویران ہو، اور جہاں سے اس کی عزت رہ جائے، تو لیکن پاکستان نے ایسا ہونے نہیں دینا۔ اب پاکستان کے پاس ایک بات بتا دوں، JF-17 طیارے ہیں بلکہ۔ اب F جو ہے مشتری سے ہے، وہ ٹھوکے گا، اور 17 کا مطلب ہوتا ہے 1 اور 7 8، یعنی کہ 8 تو ہے ہی لڑائی کا گھر نا۔ JF-17 ایک ایسا پلین ہے، طیارہ ہے، فائٹر طیارہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اسٹرالوجی اور جفر میں، کہ اس نے تیش نیش کر دینا ہے، کیونکہ 1 اور 7 8 بن رہا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور 8 کو میں نے بارہا بتایا ہے کہ پہاڑ، عربی میں اگر 8 لکھا جائے تو پہاڑ کی مانند بنتا ہے، تو اس کی پہاڑ کی طرح آتش فشاں کی طرح پھٹے گا اور اڑا کے رکھ دے گا یہ سب کو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں JF-17۔ دوسری چیز F-16 بھی ہے۔ F-16 جو ہے، اچھا JF مشتری کا، یہ F-16 F آلسو مشتری کا، جوپیٹر کا، اور آگے 16 1 اور 6 7 ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سجی دکھا کے کھبی مارے گا، جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا، انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی سجی بکھانی ہے تو کھبی مارنی ہے، یعنی کہ بہت برے طریقے سے رافیل جو ہیں ان کے فلاپ ہوں گے، کیونکہ رافیل جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیبرا سے، اور لیبرا کا پلینٹ وینس ہے۔ اور یہ جو 8 نمبر جو ہمارے پاس ہے جو 17 ہے، یہ بڑا کام دکھا دے گا، لیکن انڈیا اس چکر میں کہ مجھے کہیں سے کوئی جگہ مل جائے، صرف میں ایسے کر کے جو ہوتا نہیں کہ یسو پنجو کھیڈنا ہے، یا پھر یعنی کہ وہ کیڑی کاڑا پتہ نہیں کی گیماں ہوتی ہیں، لکن میٹی کھیلوں، لیکن پاکستان نے لکن میٹی نہیں کھیلنے دینی، کیونکہ یہ جو ہماری فضائیہ ہے وہ ڈاگ فائٹ کی ماہر ہے۔ ایسے
بڑا مزہ آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ تو خیر ہفتہ اور اتوار یہ 2 ایسے دن ہیں کہ جس میں اگر انڈیا کوئی ایکٹنگ کرتا ہے مار کھائے گا۔ 14 مئی تک انڈیا جو ہے اپنا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا انٹرنیشنلی حوالے سے، لیکن وہ پریشر بلڈ نہیں کر سکا، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ 14 مئی کے بعد جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں 14 مئی کو جو سورج ہے وہ برق راشی میں ہے، جو پاکستان کو پاور بھی دے گا، اور اس کے بعد 18 مئی کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے جو انڈیا کے لیے پرابلم کرے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 مئی کے بعد مودی جو ہے وہ کمزور ہوگا، پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے کوشش کرے گا جولائی کے مہینے میں، کیونکہ پھر دوبارہ کھپر یوگ لگے گا، اس میں وہ اس طرح کی کوشش کرے گا۔ فی الحال ابھی یہ 2-3 دن کو اتنے اچھے نہیں ہیں، جنگ کے بادل ضرور ہیں۔ میں انڈیا پہ بھروسہ نہیں کر رہا، منافقت کرے گا، یہ سیدھی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آئینی بینچ کا جو فیصلہ آ سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیٹس کے حوالے سے، وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کے حق میں جا سکتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے جو لوگ بھی 9 مئی کے حوالے سے مجرم قرار دیے جائیں گے، جو بھی ایم این ایز ہیں یا ایم پی اے ہیں، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اپنی سیٹوں سے، تو پھر جو ہے حکومت اور مضبوط ہوگی، اور پھر وہ اس کوشش میں ہوگی کہ پارلیمنٹ میں ان کی طاقت زیادہ ہو جائے، اور جو پیپلز پارٹی ہمیں روز جو ایکٹنگ کرتی ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ، اس ایکٹنگ سے بچنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم آئیں گی، جس میں ایسا بھی ہوگا کہ جو عدلیہ ہے ان کے اختیارات وغیرہ کو کمزور بھی کیا جانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ میں جفر سے بتا رہا ہوں، 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ہو سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بھی کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور 9 مئی کے معاملات میں جو بھی ملوث تھے ان کو ڈسکوالیفائی وہ ہو جائیں گے۔ جب سزائیں اگر آئیں گی تو اوبیسلی ایسا ہوگا تو جس سے نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں آج کل ان کا جو دیکھ رہا ہوں 3 سے 5 تاریخ جو ہے 3 سے 4 تاریخ میں جو مون ہے عمران خان صاحب کے 4th ہاؤس میں مون بھی ہے اور مارس بھی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو مہینہ مئی کا بڑا اہم ہے ضمانتوں کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے جتنے بھی لوگ اندر ہیں جو اہم لوگ ہیں، جیسے یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، اور ان کو جلد ان کو رہائی ملے، بیمار ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اور بھی اعجاز چودھری وغیرہ جو بھی ہیں، محمود رشید، عمر چیمہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کی ضمانتیں متوقع ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ضمانتیں متوقع ہیں۔ اور 5 جون کا جو میرا ایک بیان ہے جو میں بار ہاں دیا ہے کافی چینلز پہ کہ خان صاحب آئیں گے 5 جون کو، اور اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت چاہے نہ چاہے، لیکن جفر میں مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہے۔ اچھا، اب آپ کے سوالات بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی میں نے دینے ہیں، اور وہ ضروری ہیں کہ وہ دیے جائیں کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا جی، گریٹ وقت سر جی، اچھا یہ سب پر رحم فرمائیں، آمین جی، اللہ پاک سلامت رکھے، آمین، ماشاءاللہ جی سر جی۔ اچھا، اگر عدلیہ سمیت سویلین، اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے کوئی سوال دیں جی سر۔ بتائیے کشمیر کا بزادوں کا بھی مشکل ہے جی، سپریم کورٹ اس کا کوئی فیصلہ کرے گا، انڈیا کا سپریم کورٹ تھوڑا۔ اچھا، اس کے بعد سر ریزرو سیٹس کا میں نے آج بتا دیا جی، آپ کے سوالات تھے۔ تو خیر آج آپ کا سب وہ یہی ہے، انڈیا کشمیر کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، ریزرو سیٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نے مکمل پروگرام کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔